کتاب و سنت پر سچا عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ ہم اور آپ اس کے تو دعوے دار ہیں، اللہ کرے کہ اللہ کے آگے میں سے کہ ہم مؤخر ہیں رہیں۔ میت کی بخشش کے لیے یہ صحیح روایت آپ بھی جانتے ہیں کہ 40 موحدین نے جس کے لیے شفاعت کی، بخشش کی، اس کی سفارش اللہ قبول فرمائے گا، وقت دیا جائے گا۔ موحد کی قید لگی ہوئی، آپ نے سنا ہوگا کہ نئی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خالی یاد دلا رہا ہوں۔ 40 فرد ویسے جی جنازے پر 3 صفوں میں نماز پڑھی بخش دی جاتی ہے، روایت آتی ہے کہ بخشش والی جو بات آتی ہے موحدین کی قید لگی ہوئی۔ ہم اور آپ ہم کی اکثریت ہوتے ہیں، ہم نے انشاءاللہ وہ موحد ہیں یا زبانی دعوت ہمارا ہے اللہ کے رحم موحد ہوں۔ ایسا اجتماع، ایسی محفل اللہ کے جناب میں کتنی بابرکت ہوگی کہ موحدین کی ہوگی۔ عام طور پر توحید امت مسلمہ کی مصیبتیں کم نہیں ہوتی۔ دنیا کا ہر حاجی اور حجن امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کرتا ہے۔ یہ جو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن حالات کیا ہیں؟ دعاؤں کی بظاہر وہ تاثیر نہیں نظر آتی ہے جو امت مسلمہ کی ضروریات ہیں عالم میں، ہندوستان میں، دوسرے ملکوں میں اور زیادہ شرف کے ساتھ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ سب اللہ کی دعائی دیتے ہیں۔ کبریائی کے سب سے زیادہ نعرہ حج ہی میں کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حمد و نعمت صرف تیری ہی ہے۔ ٹھیک ہے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن غالباً توحید ہماری کھوٹی ہے، توحید میں ہم کچے ہیں۔ اس زبانی دعوے پر، اس تلبیہ پر ہم چلتے نہیں ہیں۔ ہم نے وہاں اعتراف کیا، حج میں اعتراف کیا، تلبیہ شروع ہی سے کیا، جب سے احرام باندھا تبھی سے ہی رٹ رہے لبیک رب العالمین میں حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ اپنی عبدیت کا اظہار، اللہ کی کبریائی، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، رب العالمین ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی سازشکار نہیں، کوئی تیرا مشارک نہیں، تیرا کوئی مثل نہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک۔ جتنی نعمت کی چیزیں ہیں، چھوٹی بڑی، آل اولاد، بچے، صحت، تندرستی، کاروبار، نعمت ہی تو اللہ کی ہے۔ ان الحمد بے شک نعمت ہے، ان الحمد والنعمت، حمد کے مستحق تو ہی ہے اور صرف تیری ہی حمد ہے، اور نعمتیں سب کچھ تیری ہیں۔ یہ ہم اعتراف کرتے ہیں حج میں، اپنی گاڑی کمائی دے کر کے گئے ہیں۔ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، سب والے پر فرض اور نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ یہ موقع نصیب ہے۔ بیت المعمور میں فرشتوں کو ایک مرتبہ عبادت کا موقع دیا جاتا ہے، پھر وہ موقع پاتے ہی نہیں، وہ نفلی کیا نہیں چلتی، ان کو پھر موقع ہی دوبارہ جانے کا بیت المعمور میں۔ ہم حج کرنے کے لیے ہم پر ایک مرتبہ فرض ہے، اور ویسے تو حکومت کی پابندی کی وجہ سے، حجاج کی پریشانی کی وجہ سے آپ دوسرا فریضہ حج اللہ کے حج بدل وغیرہ کے ضرورت میں حاضر ہوں یا عمرہ کریں، یہ چیزیں حج نہیں ہے، ایک مرتبہ ہے، وہاں بھی آدمی گیا ہے۔ لیکن بزرگوں دوستو، اگر سچی توحید پر ہم نہیں ہیں تو حج کرنے کے بعد میں ہماری زندگی میں فرق نہیں آتا۔ ہم پھر ویسے مزارات پر، ہم ویسے غیر اللہ کی دعائیں، عرفہ کے میدان میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ظاہر اس کے الفاظ کتنی دعاؤں کو ہم نے یہ دیکھا، نبی کے واسطے سے ہم سوال کرتے ہیں۔ واسطے کا مسئلہ یہ ہم حل نہیں کر پاتے ہندوستان میں رہتے ہوئے، وہاں پہنچ کر کوئی واسطے نبی، جاہ نبی اور اسی کے حوالے سے دعا کی جا رہی ہے۔ بزرگوں دوستو، پھر ایسی پکار ہماری جس میں اللہ نے جس واسطے سے روکا ہے اس کے خلاف ہم عمل کرتے ہیں، سمجھانے کے باوجود آدمی نہیں مانتا، وہ نہیں مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہاں جو جب عرفہ کے میدان میں ظہر اثر کو قصر کر کے ایک ساتھ پڑھا تھا، آپ مسافر تھے، آپ مسافر تھے، مسافر کی وجہ سے قصر کیا، حج کا رکن نہیں مانتے ہیں، کتنا سب الگ اذان دیتے ہیں۔ ہم نے کچھ لوگوں سے کہا، بزرگوں دوستوں، اصل میں زیادہ بنیادی بات اس میں مسئلہ بتانے والے کی ہوتی ہے، ہم سب کو شاک ہوتے ہیں، ہماری ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں سے بات ہوئی، ہم نے کہا یہ قصر کیا کیا تو اللہ کے رسول نے یہ اعلان نہیں کیا میں مسافر ہوں اس لیے میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں اور جمع بین الصلاتین کر رہا ہوں، تم لوگ مدینے کے مکے کے رہنے والے ہو، تم نماز کو پوری پڑھ لینا۔ آپ کا طریقہ تھا اعلان کر دیں،
آپ سفر میں جب نماز نہیں پڑھتے پڑھاتے تھے تو اعلان کرتے ہیں میں مسافر ہوں، میں قصر میں نے کیا ہے اور تم اتم صلاتکم، تم اپنی نماز روائی پوری کر لو، لیکن آدمی چھوڑتا۔ ہم نے کہا عرفہ میں جب نہیں آپ کی اصلاح کریں گے سنت مطابق پھر کہاں کرو گے بابو بھیا؟ لیکن آدمی مانتا نہیں، اللہ ہدایت غالباً اسی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی۔ یہ تو جانتے ہیں 40 امتیں شریک ہو جائیں تو سفارش کریں اخلاص کے ساتھ تو اللہ ان کی سفارش قبول کر لے گا، امید انشاءاللہ ضرور بخش دیا جائے گا۔ یہ نہیں جانتے ہیں ہمارے میں پہنچ کر کے وہاں بھی توحید کا ڈنکا بجانے کے باوجود زبان خشک ہو جاتی ہے، دل کا پکڑتے ہونا بھی چاہیے، کثرت سے پڑھتے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ دعا کر رہے ہیں ان کے واسطہ بنا کر کے۔ غار میں تینوں پھنسے تھے، انہوں نے دعا کی تھی، میں نے آیت پڑھی سورہ حشر کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو اللہ سے ڈرو۔ متقین کو خطاب بھی تقوی والے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ڈرتے رہو، متقی ہو ڈرتے رہو، تقوی پر قائم رہو۔ روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین ہی کے لیے کتاب نازل کی گئی ہے، انہیں وہی ہدایت پائیں گے۔ اور مسجد آباد کرنے والوں کے سلسلے میں کہا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ یہی لوگ ہدایت یاب ہو سکتے ہیں جو یہ سب کام کرتے ہیں، یہ سب کام بتائیں گے۔ نیک کام کرنے کے لیے جلدی سے کہا گیا، جس آیت کریمہ سورہ حشر میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ دنیا میں رہتے ہوئے یہ دیکھو کہ کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، یعنی اس مقصد سے بھی کرنا چاہیے نیک کام انتہائی اخلاص سے کہ کل انشاءاللہ اگر کوئی بات یہ کام دے گا، ہمیں کرنا چاہیے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے ہم نے کیا کام کیا، اللہ کے رضوان کے لیے کیا کام کیا۔ ولتنظر نفس، سے اللہ نے کئی جگہ ساروا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض وعدت للمتقین۔ صوفیوں کا عقیدہ ہے ہم اللہ کی عبادت کرتے، ہماری کوئی غرض نہیں ہے، بغیر غرض کے لا یعنی کام ہوا کرتا ہے۔ یہ افراد یعنی گمراہ کرنے والا جملہ ہے، کوئی غرض نہیں۔ کیوں غرض نہیں ہے؟ اپنی بخشش ہم چاہتے ہیں، اپنا اللہ کا رضوان ہم چاہتے ہیں، اللہ کی جنت چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا مقصد دنیا میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ للہیت نہیں ہے، ہمیں کوئی غرض نہیں۔ کوئی غرض کیا؟ جب کوئی غرض نہ ہو تو دنیا میں کام لغو ہوتا ہے، لا یعنی ہوتا ہے، بے فائدہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، دل ہی کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ولیکن ینظر اللہ ما فی قلوبکم الی اعمالکم ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اجسامکم ولا الی الوانکم ولا ینظر ما فی قلوبکم الی اعمالکم۔ تمہارے اعمال کیسے ہیں؟ یعنی سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف اعمال کے ان چاہے جو کریں ہم چاہے جھوٹ فریب کریں، ہمارا عمل اللہ دیکھتا ہے، ایمان ہے اس کا، تمہارے اعمال دیکھتا ہے، وہ اعمال مشروع ہیں، شرائط کے مطابق کیے جا رہے ہیں، اور دل میں کتنی اہمیت ہے، کس حیثیت سے کر رہے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی دل کا اچھا جذبہ ہوتا ہے، کسی کام نیک کام کا 700 گنا تک اللہ بدلا دیتا ہے، اس سے زائد بھی دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کی حد بندی نہیں۔ صوم کے بارے میں انتہائی اخلاص و تقویٰ ہے، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے لیے کیا جاتا ہے اس لیے میں اپنی شان اس کا بدلہ دوں گا، اس کی کوئی حد بندی نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، 700 گنا بھی نہیں ہو سکتا، 7 لاکھ گنا بھی نہیں کر سکتا۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، تقویٰ سب سے زیادہ رمضان میں اس کا اظہار ہوتا ہے، آدمی کی مشق ہوتی تقریباً اللہ کے خجرت کے لیے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، سب کچھ ہے، عصر کے بعد کے وقت ہے، گرمی جون کا روزہ ہے، لیکن اس کے باوجود چاہت کے باوجود عصر کا وضو کر رہا ہے، مغرب کا اس سے پہلے وضو کر رہا ہے، شیریں پانی منہ میں جاتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، لیکن تھوک دیتا ہے۔ کوئی طاقت اللہ کے تقویٰ کے علاوہ اس کو روکنے والی نہیں۔ یہی چیز اللہ کے پسند ہوتی ہے،
چھوٹی سے چھوٹی کتنے صحابہ کرام وہ آپ جانتے ہیں غامدیہ کا واقعہ اور ماعز کا واقعہ، توبہ انہوں نے کی تھی، توبہ دنیا میں کی جاتی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا ان لوگوں کی توبہ کے بارے میں، وہ بچے کو جو بار بار لے کر کے آتی تھی کہ اب دودھ بھی چھوڑا دیا ہے، روٹی کھا رہا کھلا کر کے، طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے، بشری تقاضے سے ہوئی ہے توبہ کر لیا۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا اللہ سے روح گالے تھی، جو شریعت کا حکم بھی ہے کہ پردہ کر لو، اللہ سے توبہ استغفار کرو، امید ہے انشاءاللہ بخش دے گا۔ اللہ نے پردہ ڈالا ہے تو امید ہے اللہ وہاں بھی پردہ ڈال دے گا، اپنی تئیں، لیکن ظاہر ہے اللہ کی رضوان چاہنے کے لیے، رضا چاہنے کے لیے یہی رہتے ہیں اللہ اپنا مٹا دے، لے کر آئے، بار بار آئے، کہا اللہ کے رسول میں امید سے ہو گئی ہوں بدکاری سے۔ اس سے بھی پوچھا زنا کیا ہے، فلاں کیا ہے، ایسا ہے، مائی سے بھی پوچھا تھا تم نے پکڑ لیا ہوگا، کیا کیا ہوگا، نہیں اللہ کے رسول میں نے حلال جان کر حلال طور پر جو کام کیا جائے ویسے حرام کام کیا ہے، مجھے پاک صاف کر دیجیے۔ آپ نے چہرہ گھما لیا، ادھر کر لیا، ادھر کر لیا۔ اعتراف کے بعد سارے کے ہاں اور کوئی گواہی نہیں ہے، مجرم منکر ہو جائے تو حد نہیں جاری کی جاتی، مائل چھوڑ دیے جاتے۔ جسے اعتراف کر چکے ایک مرتبہ اور اعتراف اس کے بعد منکر ہو جاتے تو حد نہیں قائم کی جاتی۔ لیکن دوسری طرف سے آیا اللہ کے مجھے پاک انی زنے تو میں ایسے کیا ویسے کیا۔ آپ نے پوچھا کہ شراب تو نہیں پیے ہوئے ہے صاحب، یہ توبہ کا جذبہ اتنا زیادہ، وہ عورت اس کے بعد آئی تھی اور بار بار جب تم امید سے ہو تو بچہ پیدا ہو جانا، اس کے بعد آنا، بچہ پیدا ہو لے کر گئی، جیسے دن دن لمحات گن رہی تھی، کب یہ مرا یہ دونوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، ایک بات تو فرمایا ایسی توبہ کی ہے، ٹیکس میں زیادتی کرنے والے ذمہ داران اگر ایسی توبہ کریں تو بخش دیے جائیں۔ اس کے بارے میں فرمایا پورے اہل مدینہ پر یہ توبہ تقسیم کر دی جائے تو سب بخش دیے جائیں۔ توبہ وہ بھی ہے، توبہ اللہ کے نام میں وہ بھی ہے، یہ نیت کا فرق ہے، جذبے کا فرق ہے، کس جذبے سے کیا ہے، اتنی بار بار کیا ہے، توحید ہے، اخلاص سے کام کیا جا ہے، دل کا جذبہ کیا ہے، توحید کو اپنایا کیسا ہے، متبع سنت کام کر رہا ہے، اتباع کی سنت کرتے ہوئے نبی نے کیا کیا ہم اتنا کریں گے، اس سے آگے نہیں جانتے، ہم قید بند نہیں جانتے، ہم تحزب نہیں جانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ نماز اسلام میں فرض ہے، لیکن یہ بھی جانتے ہیں توحید سب سے پہلے فریضہ۔ 10 سال تک نماز کا حکم نہیں آیا، یہ بات تو صحیح ہے، ہجرت سے 3 سال پہلے نماز کی فرضیت ہوئی، اس سے پہلے نفلی صبح شام کی نماز پڑھی جاتی، فریضہ نہیں تھا، تو 10 سال تک خالی توحید کے احکام آتے رہے۔ اتنی اہمیت اللہ نے کیوں دی؟ اور اسی توحید کی وجہ سے آج تو مسائل حکمتیں بنتی ہیں، بھائی وہ سلبی باتیں اس کو سلبی بنا رہے ہیں۔ آپ کا کلمہ ہی سلبی ہے، لا الہ، لا نفی تو پہلے ہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، لا سے تو نفی ہو ہی رہی ہے، الا اللہ، یہی تو آپ کلمہ ایمان کر لیتے بولے ایمان۔ آپ سلبی اور اثباتی کہاں سے بنا رہے ہو؟ اسلام میں تو پہلے ہی تطہیر ہے، پہلے پاک صاف کرو، اس کے بعد مزین کرو، اس کے بعد محلہ کرو، تطہیر پہلے ہو، شرک سے بیزاری پہلے ہو، اس کے بعد اخلاص سے کام کرو۔ آپ کا یہ اسلوب یہ منفی بات ہے، وہ اختلافی بات بیان کرتے ہیں، آپ بتا دیجئے ٹھنڈے دل سے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہی کلمہ ایمان ہے نا؟ تو اللہ تو پہلے ہی سے نفی کی جا رہی ہے۔ مشرکین مکہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ معبودہ نے باطل کو ہمارے برا بھلا نہ کہیں، کہا تھا سربدنا کا آپ کو سردار بنا دیں گے، آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، اگر دولت چاہتے ہیں تو ڈھیر کر دیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، یہی نا ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کرو، تنقید نہ کرو۔ ہم نے یہ کہہ کر کے سلبی بات، اختلافی بات ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کلمہ گو ہو کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے حق کو ادا کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو ہم سمجھ رہے ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک کے مفہوم کو ہم واپس آنے کے بعد یاد رکھے ہوئے ہیں؟ یقیناً نہیں یاد رکھے ہوئے ہیں۔ امت کا عمل وہی رہتا ہے جو پہلے بھی ہے،
اب بھی درگاہ آزاد. آپ جانتے ہیں شریعت میں سوموار کے دن اور جمعرات کے دن اللہ کے رسول نفلی روزہ رکھتے تھے. سوموار اور جمعرات کو نفلی روزہ. بات راتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے اعمال جو پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں. اس مقصد سے روزہ رکھتے تھے. آج جمعرات کا دن امت عام طور پر مرد عورتوں کو عیدگاہ نہیں جانے دیتے. وہ فتنہ ہو جائے گا. شادی بیاہ میں جائے کوئی فتنہ نہیں, تو عورتیں نہیں جا سکتی. حدیث میں آیا لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ. یہ خالی عیدگاہ کے دن نہیں, عید کے دن نہیں, مطلب لا تمنعوا اماء اللہ یعنی اماء لونڈیاں ہیں, لونڈیوں پر رحمت و شفقت کی جاتی ہے. تعبیر یہ نا اپنے عورتوں کو بھی تعبیر کیا گیا. اللہ کی لوٹیوں وادیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. آپ روک رہے ہیں. ایک دو دن سال میں جانے سے روک رہے ہو, ایک عام طور پر جانے کو کون کرے؟ بچی عورتوں کو نہیں جانے دے رہے. نبی کہہ رہے ہیں لا تمنعوا, نہ روکو. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے وہاں مسجد میں جانا چاہے تو شوہر سے پوچھ کر جائے گی, لیکن شوہر کو اختیار نہیں. لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہا کہ دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں کہ آپ مسجد میں نہ جایا کریں, تو اچھا ہے شوہر کی چال پوچھ لیجیے. کہ ان سے کم ہوشیار نہیں تھی. انہوں نے کہا اگر وہ روکنا چاہتے ہیں تو مجھے روک دیں, شوہر کے تار کرتے نہیں جاؤں. حضرت عمر کیسے روک دیتے؟ حضرت عمر نہیں روک سکے. حضرت عائشہ کی جو روایت ہے, حضرت عائشہ کی وہی روایت ہے جس سے اصلاح کرتے نہ جانے دو. حضرت عائشہ نے کہا کہ عورتوں نے جو مسجدوں میں جاتے ہوئے بناؤ سنگار یا جو چیزیں کی ہے خلاف شرع کام ہے, اگر اللہ کے رسول, بخاری کی روایت یہی ہے, کوئی قطر گونت کر سنائے تو وہ ذمہ دار. اگر اللہ کے رسول کی چیزیں دیکھ لیتے لو رعا لمنع, لو سمجھتے ہیں نا, اگر نبی دیکھتے تو نبی روک دیتے. یہ نا تو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا تو اللہ کے رسول نے نہیں روکا. یہ کہاں روکنے کی دلیل حضرت عائشہ والی رات بن رہی ہے؟ ایسی تحریر تو شاید میں کیا نام کہ کون لوگ کیے ہوئے ہیں شریعتوں میں پہلے لوگوں نے. لو رعا لمنع, بخاری کے الفاظ جہاں چاہیے آپ دیکھ لیجیے. عورتوں نے جاتے ہوئے مسجد میں جو خلاف شرع کام کر رہے ہیں عام نمازوں میں, لو رعا لمنع, اگر نبی دیکھتے تو روک دیتے. نبی نے نہیں دیکھا نا, اللہ کے رسول کا انتقال ہو چکا ہے. آپ کیوں روک رہے ہیں؟ جو غلط کام ہے اس کو روکو. بناؤ سنگار سے نہ جاؤ, خوشبو پھیلتے ہوئے نہ جاؤ, حافظ الطریق میں چلتے ہوئے نہ جاؤ, کنارے سے جا رہا ہو, نماز پڑھ کر کے جلدی تم اٹھ جاؤ, تم ایسے کرو ویسے کرو. یہ سب آداب بتائے گئے. خوشبو لگا کر کے نہ جاؤ, یہ سب آداب آئے ہیں. عام طور پر امت اجتماعی ہے, اکثریت امت کی روک رہی ہے نا, نبی کے حکم کے خلاف روک رہی ہے نا, نہیں جانے دیتے. جمعرات کو مزاروں کو اگر جاتی ہیں کوئی نہیں روکنے والا, کوئی نہیں روکتا. غالباً یہی ہے ہماری نیت اچھی نہیں, ہم اپنی نیت کی اصلاح نہیں کرتے, توحید کو اپنانا نہیں چاہتے ہیں. مسجدوں کا آباد کرنے والے ہوتے ہیں من آمن باللہ, تو نماز قائم کرتے ہیں. کبھی کبھی جمعہ نہیں پڑھ لیا تو نماز کو قائم کرتے ہیں مستقل آداب و شرائط کے ساتھ. اقامت صلاۃ سے من آمن باللہ والیوم الآخر, آخر پر دین, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, وہاں کے لیے کیا کیا گار میں پھنسے تھے. تینوں مشہور واقعہ جانتے ہیں, بخاری کی روایت ہے. اس سے وسیلے کا مضمون ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں. ان تینوں نے, لیکن نبی کے زمانے کے لوگ نہیں آئے, بنی اسرائیل کے آدمی, بارش ہوئی غار میں چھپ گئے. آپ جانتے ہیں, یاد دلانا چاہتا ہوں, آپس میں کہا یہ چٹان جو آ کر کے جس نے دہانے کو بند کر لیا غار کا, کوئی طاقت نہیں ہے جس کو ہٹا سکے. مجبوری میں مشرکین مکہ بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے, خالق مالک مانتے تھے. لئن سألتم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ. مشرکین مکہ ان لوگوں نے کہا دیکھو
صرف اللہ کو پکارو, وہی یہ چٹان ہٹا سکتا ہے. کوئی واسطہ نہیں نے ڈھونڈا, ہاں واسطہ ڈھونڈا, اور دعا کرو اپنے وہ کام جو اللہ کے رضوان کے لیے کیے ہو, جو کام ابھی اتنا زیادہ جانتا ہے نا, انتہائی اخلاص والا, اس کو ذکر کرو اور اس کے واسطے سے مانگو. رب العالمین یہ کام اگر تیرے رضوان کے لیے ہے, یہ الفاظ تیرے رضوان کے لیے اگر ہے, یہ چٹان مطلب ہٹانے میں تو نہیں گا, کیا اللہ کی مسلط تھی, کچھ تو زندگی شاید رہا تو وہی کہتے کہ ہٹا دے, اللہ کی کیا بات تھی, تو پہلے نے کہا اتنا کھل جائے آسمان دیکھ لے. حالانکہ اللہ کی رحمت مانگنے میں اللہ ہٹا دے, پورا ہٹا دے, پہلا یہی کہتے تھے کہ مطلب یہ کیا ہے, واقعہ ہے آسمان نظر آنے لگے, تو کچھ کھسکا آسمان نظر آنے لگے, تو اللہ کے لیے کام کے حوالہ دے کر وَلْتَنْظُرْ, آپ کو حکم ہے کہ اللہ کے لیے کام کیے ہو, اس پر غور کیا کرو. ہم یاد کریں تو کتنا کام ہم نے کیا ہے, بڑے بڑے, تو اپنا یاد کریں تو شاید بڑے بڑے گناہ نظر آ جائیں گے, بڑی بڑی ظلم زیادتیاں یاد آ جائیں گی, بڑے بڑے گھبن اور حصہ مارنا آ جائے گا, بھائی کو اور فلاں کو محروم کرنا آ جائے گا, ظلم زیادتی یاد آ جائے گی, وہ بھی نہیں بولتا. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, انہوں نے بھی بات کیا. کچھ آزاد بہن سے معاشقہ, وہ شادی شدہ ہو گئی تھی, آفیسر جب مجھے کہا بچے والی تھی, پہلے سے وہ پیچھے پڑا ہوا تھا. آج بھی دنیا کو قائد حکومت کہتی ہے, بدکاریاں زیادہ اپنوں سے ہوتی جو عزت روا ہوتے, جو آتے جاتے. وہ جزا بھائی تھا, تمنگر مالدار تھا, پیچھے پڑا ہوا تھا, فقر فاقے کا وقت تھا, بچے بھکمری میں تھے. شوہر سے پوچھا وہ قرض دینے پر اس پر تیار ہوگا جو میں عزت الناموس کا سودا کروں. کادل فقر یکون کفرا, کفر والی بات. شوہر نے کہا کہ بچے مر جائیں گے, کیا ہوگا, اس لیے بدکاری کے لیے تیار ہو گیا. حامی بھر لی تو 60 دینار دینے کے بجائے 100 دینا. اس نے کہا ہے اس میں نے محنت کر کے 60 کی بات ہوئی تھی, 70 کی بات ہوئی تھی, میں نے 100 دینار کمایا, 60 اور 70 کے بجائے 100 دینار میں نے دے دیا اس برائی کے لیے لگا ہوا تھا. آخری لمحات میں وہ اور جس میں تقویٰ تھا, کہا اے اللہ کے بندے لا تبدل خاتم. خاتم کا معنی حافظ فضل اللہ نے ذکر کیا, حرمت کی مہر نہ تو, یہ حرام ہے, یعنی وہاں کیا ہوگا. ان کے دل میں بات اثر کر گئی. کہا بہن جا, میں سچی توبہ کرتا ہوں, یہ پیسہ بھی معاف کر دیا, اور مجھے تو تجھ سے زیادہ اللہ کی جانب جانے کو رونا چاہیے. رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے, وہاں کی فکر کرنے والا بنا دے. رب العالمین توحید کو سچی طور پر اپنائے. تلبیہ کے کلمات ہم نے جو پڑھے ہیں یا ہمارا عزت روا پڑھتے جاتے ہیں, سنا ہے, رب العالمین ہمیں بھی غور کرنے والا بنا دے. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, پورے ملک میں کوئی شریک نہیں, اس پر قائم دائم رہیں, خاتمہ توحید پر ہو. رب العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے آپ کو نصیب فرما, آپ کی شفاعت نصیب فرما. اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن والد والدی ولاہلی ولاستاذی وجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل ذنب. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم, واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم. رب العالمین بھی اولاد کو صاحب اولاد بنا دے, اولاد عالم کو اولاد کی اصلاح فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور